बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो हर इब्तिदा की इब्तिदा, जो हर इंतहा की इंतहा। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाजरीन और सामीन, जैसा कि आपको पता है कि दिया टीवी की हमेशा से रवायत रही है कि मुआशरे के उन लोगों को सामने लेकर आए जो मुआशरे में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मुस्बत सोच के साथ काम कर रहे हैं, और जो लोग मुस्बत काम कर रहे हैं उनकी मुस्बत सोच को ऊपर उठाते हैं, उनकी अप्रिसिएशन करते हैं। इसी तरह की मिसाल आज हम लेकर हाज़िर हुए हैं ज़िला हरीपुर के इलाके शाह मकसूद से। नाज़रीन, इनकी एक बड़ी अच्छी जर्नी रही है, इनका एक बहुत अच्छा सफ़र रहा है और माशाल्लाह से ज़्यादातर इनका जो सफ़र मुंसलिक रहा है वो एजुकेशन के साथ रहा है। सबसे पहले इनके पास जो टाइटल हैं, जो इनकी एजुकेशन है, उस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके पास कितना नॉलेज है, कितनी माशाल्लाह से तालीम है इनके पास। इनके पास MA जो डिग्री है वो मास्टर्स इन उर्दू है, और उसके बाद ये MA इस्लामियात हैं, और आगे हम चलें ये MA हैं, और मज़ीद जब हम बात करें शरीयत ला भी इन्होंने उसकी भी सनत हासिल की है। और उसके साथ साथ जो दिलचस्प बात है, जो शोबा जिस शोबे के साथ हम मुंसलिक हैं उसी शोबे में इन्होंने एक सर्टिफिकेट भी हासिल की है। मेरी मुराद है जी माशाल्लाह से किसी तारुफ के मुताज नहीं है, खालिद खान जदून। बहुत शुक्रिया जी अब्दुल्ला साहब, आप आए दिया टीवी की तरफ से, और मलिक इनायत साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं आप लोगों को मैंने दावत दी, आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है, बड़े इज़्ज़त की बात है मेरे लिए आप यहाँ आए। खुशी इस बात की है कि मैं एक नौजवान जर्नलिस्ट को यहाँ देख रहा हूँ, और मुझे अपना माजी याद आ रहा है। कुछ अर्सा मैंने भी जर्नलिज्म से मुंसलिक रहा, कुछ साल में भी रहा, तो खुशी हो रही है आप नौजवानों को देख के। अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस फील्ड में अब आ रहे हैं माशाल्लाह। उसके साथ साथ मलिक इनायत साहब हैं, गैर खान से इनका ताल्लुक़ है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह अपनी ज़िम्मेदारी सिलसिले में इन्होंने जो इनोवेशन लेकर आए हैं तो वो उस चीज़ ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया है। मैं खुद भी चूँकि जिस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30 साल से, तो पाकिस्तान और दुनिया भर के टॉप लीडिंग इदारों में अल्लाह ने मौका दिया है अपनी सर्विसेज देने का, तो मैं भी हमेशा नए आइडियाज़ पे काम कर रहा होता हूँ। ऐसे ही है। और चूँकि मेरी सोच हमेशा पॉजिटिव रही है, और मेरी ख्वाहिश होती है कि वो लोग जो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हों, उनको प्रमोट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। तो मेरा तो चूँकि स्लोगन ये है कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। मैं हमेशा अपने बच्चों को, अपने स्टाफ को यही बात कहता हूँ कि हमारे जो मुल्क में नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना चाहिए, और वो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि हम परफेक्शन ढूंढते रहें, परफेक्शन ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो 2% कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4% कर रहा है, 10% कर रहा है, वो मस्ट अप्रिशिएट दैट। हमें उनको इनकरेज करना है। जब पॉजिटिविटी को आप प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे, 1 से 2, 2 से 4, और करते करते इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ये सारे के सारे जो है वो इन लोगों को फॉलो करेंगे और पॉजिटिविटी को प्रमोट करेंगे, और ये मुल्क जो है इंशाल्लाह तरक्की की चारा पर गामजन हो जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह से नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे खालिद साहब हैं, ये इनका जो ज़िंदगी का 15 साल अरसा ओमान के मुल्क में भी रहा है, वहाँ पर भी ये तलीमी सरगर्मियों के साथ मुंसलिक रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो 15 साल उन्होंने वहाँ पर गुजारे हैं, पॉजिटिव जो थिंकिंग है ये सर मुझे लगता है आप वहीं से लेकर आए हैं। वहाँ से भी है, लेकिन चूँकि मेरा शायद ब्रॉटअप ऐसी फैमिली में हुआ है, मेरे वालिद साहब, मेरी फैमिली जो हम सब पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं ही पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले। मैं तो हमेशा से बाहर रह के ज़रा ज़्यादा हुआ, मैं लोगों को कहता था कि पाकिस्तान की बुराई मत करें, अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप कुछ कर सकते हैं अपने हिस्से की शमा जलाएं, तनकीद करने के बजाय अपने हिस्से की शमा जलाएं। हम सब तनकीद की तरफ जाते जाते आज फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और मेरे नज़दीक तो इसका एक ही सोल्यूशन है, जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ चलो। ऐसे ही है, खुद भी अच्छा करो, थोड़ा है ज़्यादा है, जितना हिस्सा डाल सकते हैं वो आप डालें। अच्छा सर, एक यहाँ पर आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात की कि जो पॉजिटिव काम करें उनके साथ चलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में जो पॉजिटिव काम करते हैं उसको तो रास्ते से हटा दिया जाता है। इस सिनेरियो में आप क्या कहते हैं कि इस सिचुएशन में कैसे बंदा काम करे? देखिए, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में ऐसे ही है, बेशक। इज्जत, रिज़्क और इज्जत, ज़िल्लत, रिज़्क, ये सारी चीज़ें मेरे अल्लाह के हाथ में। बेशक बेशक। जब आपका अल्लाह आपके साथ है तो आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे ही है। और ज़िंदगी में याद रखें, जब आप अच्छा काम करेंगे तो रुकावटें आएंगी। ऐसे ही है। और जो आदमी उन रुकावटों को अबूर करते हुए आगे चलता है,
صحیح سکسیزفل وہی ہوتا ہے. بہترین بہترین. ناظرین یہ انہوں نے بڑی اچھی اور بڑی میں نے خیز بات کی ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ نے ایسی جو آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی ان کو سامنا کر کے ان کو فیس کر کے تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور کامیاب ہو جائیں گے. علامہ کا شعر ہے نا جی بڑا خوبصورت. تو میں علامہ صاحب کو بڑا آئیڈیلائز کرتا ہوں اپنی لائف کے اندر اور میں سمجھتا ہوں ان کی شاعری نے مجھے بہت کچھ سکھایا. وہ کہتے ہیں نا تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ سوچ کی بات ہوتی ہے. رکاوٹیں, تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانیاں یہ آپ کو اسٹرانگ کرتی ہیں. ایسے ہی ہے, آپ کو اسٹرانگ کرتی ہیں. آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں. بہترین. اچھا ملک صاحب جو سوچ لے کر آئے ہیں کہ زراعت کو پروموٹ کریں, کسان خوشحال ہوگا, پاکستان خوشحال ہوگا, آپ اس کو ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے ایجوکیشنسٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی آنے والا جو اسکوپ ہے وہ زراعت کا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں عبداللہ صاحب, جو پاکستان الحمدللہ ایک زرعی ملک ہے. ایسے ہی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے شارٹ کٹ کے چکر میں پلاٹنگ اور ہاؤسنگ سکیمز اور ان پہ لگا کے اپنے قوم کو جلدی جلدی پیسہ بنانے میں لگا دیا ہے. جبکہ جو میرا انالیسز ہے, جس طرح ماشاءاللہ ملک صاحب کو میں نے اس لیے دعوت دی ہے, میں ان کے وین سے بڑا متاثر ہوں. وہ جو پلاٹنگ اور ہاؤسنگ سکیم بنا کے پیسہ کما رہے تھے, میرا خیال ہے اس سے یہ زیادہ بہتر طریقے سے جو نئے انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, اگر انہیں پہ سارے کے سارے ہم لگ جائیں تو میرا خیال ہے اس میں زراعت کو بھی پروموشن ہوگی, بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اور جو انویسٹ کرنے والا ہے, جو کاشتکار ہے, اس کو انشاءاللہ بہت اچھا پروفٹ بھی مل سکتا ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے. ایسے ہی ہے. اور ناظرین ابھی جیسے انہوں نے بات کی انویسٹمنٹ کی, اس کے حوالے سے MA1 فارم نے ابھی ایک بڑی شاندار قسم کی ایک آفر آپ کے لیے رکھی ہے. اب جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم HG1 کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ HG1 کی جو بریڈ ہے یہ اوریجنل بریڈ جو ان کے پاس موجود ہے ان لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی اچھی چیز آتی ہے تو جو دوسرے ہوتے ہیں ڈبل شاہ لوگ جو ہوتے ہیں جو فراڈ کرتے ہیں وہ اس کا سیکنڈ پارٹ یا اس کی ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں اور اس ڈپلیکیٹ کو بیچ کے جو اوریجنل چیز ہوتی ہے اس کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اب ملک عنایت نے جو ان کے پاس HG1 کی اوریجنل بریڈ تھی اسی کو لگانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. ابھی انہوں نے پچھلے سال انہوں نے HG1 کی بریڈ حاصل کی تھی اور ابھی اس کو بیچنے کی بجائے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو اپنے فارم میں لگائیں گے, اور جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل فیئر پروجیکٹ ہوگا, فیئر کام ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو بتا سکتا ہوں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیل ایسی ہوتی ہے کہ وہ نفع کے پارٹنرشپ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی نقصان آپ کا, جو نقصان اگر ہوا تو وہ آپ کا ہوگا, اس میں ہم آپ کے ساتھ حصہ نہیں ڈالیں گے. جبکہ MA1 فارم آپ لوگوں کے لیے یہ پیشکش لے کر حاضر ہوا ہے, اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے تو اس میں 50% آپ کے پارٹنر ہوں گے, اگر اس میں فائدہ ہوتا ہے تو یہ 50% آپ کے ساتھ فائدے پہ کام کریں گے. تو بغیر سود کے یہ کام ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ بتاؤں, یہ جو HG1 کی بریڈ ہے, اسی بریڈ کے اوپر حکومت پاکستان نے جو ڈاکٹر معین خان ہیں جنہوں نے HG1 کو ایجاد کیا, جنہوں نے اس کو بنایا ہے, ان کو ستارہ امتیاز بھی دیا گیا ہے. بدقسمتی سے اللہ پاک ان کو جنت میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ چونکہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکے تو حکومت پاکستان اور صدر پاکستان نے ان کی بیوہ کو یہ ستارہ امتیاز دیا تھا, اس وجہ سے کہ جو HG1 کی کاشت ہے اس سے ملک کی ایکسپورٹ میں فائدہ ہوگا, اس کی ایکسپورٹ بڑھے گی. اور چونکہ ہم پاکستان میں جو لہسن کی جو کاشت ہے, جو فصل ہے, یہ ہم زیادہ تر امپورٹ کرتے ہیں. تو اب سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ پاکستان میں اب اس کی جو پیداوار ہے 3% ایک عام تھوم کی بنسبت زیادہ ہے, تو جب یہ 3 گنا زیادہ پیداوار ہوگی تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں حقیقی تبدیلی تو ہے ہی ہے کہ جب آپ فیلڈ میں کام کریں اور کام کرنے کے بعد اس کا آپ کو ریوارڈ جو ہے وہ 3-4 ٹائم زیادہ ملے. ایسے ہی ہے. تو بہت ساری لوگ چونکہ میرا بھی تعلق چونکہ زمیندار گھرانے سے ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے زمیندار کوشش کرتے ہیں کہ ایسی فصل لگائیں جس سے ان کے گھروں میں خوشحالی آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش جو ملک صاحب کی ہے, اگر اس میں لوگ تعاون کریں, اس کے ساتھ چلیں اور اس کو لے کے چلیں, اس پروجیکٹ کو لے کے چلیں, میں کہتا ہوں خود اپنی کاشت کریں, اپنی زمینوں پہ لگائیں, اس کو پروموٹ کریں. چونکہ جب نئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو اس کو جو تبدیلی ہے اس کو اکثر لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے, ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن میرا تجربہ جو زندگی کا رہا ہے, جس نے پہل کی
وہ جیت گیا ایسے ہی. اور جس نے دیر کی وہ پھر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. سر آخر میں اپنی دیا ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا مصروفیات میں سے وقت دیا. میں چونکہ آپ ماشاء اللہ سے پرنسپل بھی ہیں, صبح آپ اسکول کے ساتھ کالج کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں, ایوننگ ٹائم آپ کا اپنا فیملی ٹائم تھا, تو اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دیا ٹی وی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی, میں پیس کالج کا پرنسپل ہوں یہاں ہری پور میں, تو میرا تو محبت کا پیغام ہے, اور میں سچائی, ایمانداری, دیانتداری کا پیغام, میں جو دائی ہوں اس کا, اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جہاں جو لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں, چاہے آپ کو وہ پسند ہیں یا ناپسند ہیں, آپ ان کے بارے میں کیسی بھی رائے رکھتے ہیں, لیکن اگر وہ کام ان کے کام میں شخصیت کو نہ دیکھیں, کام کو دیکھیں. اگر کام اچھا ہے تو ان کو سپورٹ کریں, اور جو جدھر بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں اچھا کام ہو رہا ہے, اور بڑے اچھے لوگ ہیں, بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے وہ ان گائیڈڈ میسائل ہے. اگر ان کو صحیح گائیڈنس مل جائے تو ہم اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. کاش ہم سارے لوگ اپنی قوم کے اندر پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں, اور لوگوں کو پریکٹیکل جو کام ہو رہے ہیں اس پہ لگا دیں اپنی نئی نسل کو, تاکہ خوشحال پاکستان کا ہی طریقہ ہے, ہر شخص کام کرے, ہر شخص محنت کرے, اور جو کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرے, اچھائی کو سپورٹ کرے. بہت شکریہ سر. اور ناظرین, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہر شخص اپنا کام کرے, اور قائد اعظم کی بھی وہ مجھے بہت خوبصورت بات یاد آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو. تو جب آپ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑیں گے تو آبویسلی آپ ماشاء اللہ سے پابند ہو جائیں گے, اور یہی ایک راز ہے کہ ہم نے پاکستان کو اپنی مدد آپ کے تحت اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے. جیسے حالات لگ رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی جماعت اس کو اٹھا سکے, اور اس کا جو سب سے بڑا پوٹینشیل ہے وہ ہماری یوتھ ہے. تو میں یوتھ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور اپنا جو ان کا کردار ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان کا نوجوان پائندہ باد.